नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती हारिस कयूम पे खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर फरमाए। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि सूरत इखलास के फ़वाइद के बारे में एक वीडियो बनाएं, और एक दो लोगों के तो ये भी सवाल थे कि सूरत इखलास किस बारे में है, उनको नहीं पता था, और उसका तर्जुमा, और कई ने कहा कि सूरत इखलास की फ़जीलत, ये भी सवाल था, और सूरत इखलास कितनी मरतबा पढ़ने पर क्या क्या मिलता है। आज ये 4 सवाल हैं, इनका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सूरत इखलास किस पारे में है। तो नाज़रीन, सूरत इखलास आखिरी पारे में है, ठीक है। आखिरी पारे की आखिरी सूरतों में है, आखिरी 10 सूरतों में से एक सूरत है सूरत इखलास। और अभी इनका पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ और उसका तर्जमा भी आपके सामने पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये है सूरत इखलास आखिरी पारे में, और उसका तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और ना ही इसका कोई हमसर है। ये हो गया सूरत इखलास का तर्जुमा। अब आपको मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए कि सूरत इखलास किस पारे में है और इसका तर्जुमा, और आपको पढ़ के भी सुना दिए। और अभी आपके सामने पेश करते हैं सूरत इखलास की फ़जीलत। एक सहाबी हैं सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हुवल्लाहु अहद के बारे में फ़रमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये सूरत इखलास तहाई कुरान के बराबर है। और एक रिवायत में है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम्हारा एक आदमी इस बात से आजिज़ है कि एक रात में तिहाई 1/3 कुरान पाक पढ़े, यानी कि 1/3 कुरान पाक पढ़े। ये बात सहाबा को ग्रां गुजरी, उनको समझ नहीं। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रख सकता है, यानी कि तिहाई कुरान पढ़ सके, यानी इसकी ताकत कोई नहीं रख सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, आखिर तक इस सूरत को मुकम्मल यानी पढ़ना 1/3 कुरान के बराबर है। तो खुद सोचें इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है कि एक मरतबा पढ़ने पर 1/3 कुरान के बराबर सवाब मिलता है। और तो इस वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह इसके 2 से 3 अमल आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप उन अमल को जान कर, ठीक है, उनको कर कर मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इनके फ़वाइद की तरफ। एक सवाल ये भी था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके फ़वाइद के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरत इखलास है, इसको 200 मरतबा पढ़ने के 9 फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़वाइद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 दरवाज़े गज़ब के बंद फरमा देगा। मसलन जैसे कि दुश्मनी हो गई, कहर हो गया, फितना हो गया, ठीक है, कर्ज़ा हो गया, इस तरह के 300 दरवाज़े अल्लाह ताला उस बंदे के लिए बंद फरमा देते हैं। खुद सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। सोचे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि 300 दरवाज़े सिर्फ आपको मैंने ये 2-3 बताए हैं, दुश्मनी, कहर, फितना और कर्ज़, और बाकी आप खुद सोच लें कितने ज़्यादा होंगे। और दूसरा है 300 दरवाज़े अल्लाह ताला रहमत के खोल देता है। वो सोचें इंसान को जब एक रहमत का दरवाज़ा खोले तो कितनी वो उसे बरकतें हासिल होती हैं, कितनी वो खुश हो जाता है। मतलब एक रहमत उस पर नाजिल होती है ना, तो उसी घर का माहौल, सुकून बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर 300 रहमत के दरवाज़े खुल जाएँ तो खुद सोचें अल्लाह ताला आपके घर में तो एक किस्म को इतना सुकून होगा ना, इतनी रहमत होगी कि आप सोच नहीं सकते। इसका तीसरा फ़ायदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 दरवाज़े रिज़्क़ के खोल देगा, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको गैब से रिज़्क़ अता करेगा, इतना वसी रिज़्क़ अता करेंगे अल्लाह ताला कि आप सोच नहीं सकते, वो भी बग़ैर मेहनत के, ठीक है। 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने पर अल्लाह ताला आपको, ठीक है, बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ अता करेगा। 300 दरवाज़े अल्लाह ताला रिज़्क़ के खोल देगा, ठीक है। गैब से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता करेंगे। सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है, ठीक है। जिन लोगों की जॉब नहीं है, जो लोग जॉब की वजह से परेशान हैं, वो मैं कहता हूँ ये अमल करें तो उनकी सारी परेशानियाँ, उनकी सारी टेंशन दूर हो जाए इस अमल से, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ख़ास अमल है जॉब के वास्ते, जिनके घर रिज़्क़ की तंगी है, ठीक है, उस अमल को लाजमी करें। और इसका एक और फ़ायदा है,
ٹھیک ہے، بہت ہی زبردست فائدہ ہے، آپ کو سناؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے علم میں سے علم عطا کریں گے۔ خود سوچیں، اللہ پاک کا علم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ کیا سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں، تو اللہ پاک کا علم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اپنے علم میں سے علم عطا کریں گے، اپنے صبر میں سے صبر عطا کریں گے۔ خود سوچیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور اپنی سمجھ میں سے سمجھ دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ فوائد سن کے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کبھی انشاءاللہ یہ سن کے، یہ فوائد سن کے، ٹھیک ہے، یہ اس کی فضائل سن کے آپ کا بھی دل انشاءاللہ ضرور باغ باغ ہو چکا ہوگا۔ اور اس کا 5واں فائدہ ہے کہ 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب۔ دیکھیں، ہم ایک قرآن پاک دن میں ختم نہیں کر سکتے، ایک یا آدھا قرآن پاک بھی دن میں ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ختم کرنا وہ تو کر لیتے ہیں، ایک ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں، تو 200 مرتبہ پڑھنے پر کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ تمام ناظرین کو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی ٹائم نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ 30 منٹ لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود سوچیں آپ کو کتنے فوائد حاصل ہوں گے ان سے۔ 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے، ہاں لیکن صغیرہ نہیں، اور صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں، کبیرہ کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا لازم ہے۔ اور ہے اس کا 7واں فائدہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں 20 بنگلے دیں گے، یاقوت مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے، اور ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ بھی آخرت کے لیے ہے، ہم دراصل دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ آخرت کی تیاری کے لیے، تو اگر ہماری آخرت سمجھ جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہا، پھر دنیا تو جیسی ہماری مرضی گزرے، ہم کہتے ہیں آخرت ہماری اچھی بن جائے، تو یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اور 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب، ٹھیک ہے، انسان، ٹھیک ہے، ایک دن میں 2000 رکعت نماز نفل، ٹھیک ہے، اور 36 مرتبہ قرآن پاک کہاں ختم کر سکتا ہے؟ اور اس صورت کے اللہ پاک کی اتنی فضیلت رکھی ہے، آپ خود سوچیں کہ 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 9واں فائدہ، آخری فائدہ اس کا ہے، جب مرے گا، ٹھیک ہے، تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ خود آپ سوچیں کہ فرشتے اسی کے جنازے میں شمولیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے تو آپ سوچیں بھی، آپ کے تو آخرت سنور گئی ہے قسم کی، ٹھیک ہے، آپ کی آخرت تو ایک قسم کی سنور گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ فائدے بہت ہی زبردست ہیں۔ یہ انسان اگر صرف سورۃ اخلاص پڑھ لے نا، ٹھیک ہے، نماز روزہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے رزق کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی آخرت کے، اس کے جو نماز قرآن سب یہ حل ہوں گے۔ لیکن ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مطلب باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، نماز کو، قرآن پاک کو، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کا اپنا اپنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، لیکن یہ والا عمل بہت زیادہ خاص ہے۔ یہ تو آپ کے اس کی میں نے فوائد بتائے ہیں، ابھی آپ کو میں ان کے 2 سے 3 عمل بتاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، پہلے گزارش کرنے سے پہلے آپ کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں لائک کیا، سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، تو ہمارا دل، مطلب جب آپ لائک کرتے ہیں نا تو دل کو تسلی ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جی ہم نے ویڈیو بھی، ہمارے لوگ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک کرتے ہیں، تو اس لیے بہت بہت شکریہ۔ اور آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جو نیو یوزر ہیں، ٹھیک ہے، ویوزر آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ، ٹھیک ہے، تو وہ سبسکرائب کریں، اور باقی ویڈیو کو مکمل وداؤٹ سکپ کیے دیکھیں، اور لائک لازمی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ ناظرین، پہلا عمل ہے حاجت کے لیے نا، کہ اگر آپ کسی حاجت کے لیے عمل کرتے ہیں، کوئی خواہش ہے آپ کی، آپ عمل کرتے ہیں اس کے لیے، تو آپ نے 50 مرتبہ، ٹھیک ہے، سورۃ اخلاص 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 50 مرتبہ ایک دفعہ ایک میں رکعت میں پڑھنی ہے، اور 50 دفعہ ایک میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے، لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے، یا اگر آپ ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ نے یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر حال میں پوری ہوگی۔ اگر آپ کو ایمرجنسی کوئی مطلب حاجت پڑ گئی ہے جو آپ چاہتے ہیں بھی فوراً حال ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ خاص عمل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک عمل آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بہت خاص ہے، لازمی کریے گا آپ یہ عمل۔ آپ نے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے،
ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹائم ہے، ایمرجنسی کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو آپ نے قبلہ رخ ہو کے باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ اور آپ نے اس عمل کے لیے بتاؤں گا، اس عمل کے لیے آپ نے بسم اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں جب آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو کے، تو آپ نے تسبیح لینی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی مرتبہ بسم اللہ شریف، اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمرجنسی وظیفہ ہے، مطلب کوئی ایمرجنسی حاجت ہوگی ہے، ٹھیک ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، پیسوں کی پڑ گئی ہے ضرورت، یا کوئی اور پریشانی ہے جو آپ چاہتے ہیں بھی حل ہو، تو آپ نے یہ عمل اس ٹائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، یہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی حاجت ہے میری پوری ہو جائے۔ تو بہت زیادہ دو عمل بہت ہی خاص ہے، لازمی کیجیے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور اجازت کے لیے، جو خاص اجازت کے لیے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کو مکمل وداؤٹ اسکپ کیے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اور جمعرات کی خاص دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، اپنا مقصد کمنٹس میں لکھ کے ضرور چھوڑ دیا کریں، تاکہ آپ کو جمعرات کی خاص دعا میں شامل کیا جا سکے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میرے چینل پر بھی کوئی بھی کسی خواہش کے ساتھ آیا ہے، کسی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیک حاجت، وہ نیک مراد پوری فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کسی پریشانی کے باعث آیا ہے، کسی مشکل کے باعث آیا ہے، کسی تکلیف کے باعث آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی مشکل و پریشانی و تکلیف دور فرمائے اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ باقی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔